الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ایک بھائی صاحب کا سوال ہے اور وہ بھائی صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں کس کرنا کیسا ہے؟ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ ماشاءاللہ بھائی کا سوال بہت اچھا ہے، چونکہ بہت سارے لوگ جو ہے خصوصیت کے ساتھ جو ہے نوجوان طبقہ، بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کی حرکت جو کر بیٹھتے ہیں اور وہ پریشان رہتے ہیں کہ کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا۔ تو بھائی صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ کیا بیوی کو بوسہ لینے سے، کس کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، انشاءاللہ اس پر ہم جو ہے تفصیلی گفتگو کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، کس صورت میں ٹوٹے گا، کس صورت میں نہیں ٹوٹے گا۔ انشاءاللہ آپ ویڈیو میں بنے رہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم جو ہے اس کی 3 صورت بناتے ہیں، جو ہے بوسہ لینے کی ہم 3 صورت بناتے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ اگر جو ہے مرد روزہ ہو اور وہ اپنی بیوی کو جو ہے بوسہ دے، چہرے پر، ہونٹ پر، پیشانی وغیرہ پر، ایک صورت تو یہ۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے چہرے پر، گال پہ، پیشانی پہ، ہونٹ وغیرہ پہ اگر اپنی بیوی کو بوسہ دے گا روزے کی حالت میں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، پہلی صورت۔ دوسری صورت کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی کے جو ہے ہونٹ وغیرہ کو وہ چوسے یا زبان وغیرہ کو چوسے، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہونٹ چوسا یا زبان وغیرہ اس نے چوسا روزے کی حالت میں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب جو تیسری صورت ہے وہ یہ کہ ہونٹ چوسا یا جو ہے زبان چوسا اور کچھ جو ہے قطرات جو ہے بیوی کے جو ہے ہونٹ سے یا جو ہے اس کی زبان سے کچھ قطرات نکلے اور اس قطرے کو اس نے نگل لیا، یعنی حلق سے نیچے اس نے اتار لیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی ہاں، یعنی تیسری والی جو صورت ہے اس صورت میں جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ جو ہے اس نے زبان کو یا ہونٹ کو جو ہے کس کیا، چوسا، اور جو ہے کچھ قطرے بیوی کے جو ہے زبان سے یا ہونٹ سے نکلے اور اس کو اس نے نگل لیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن پہلی صورت اس میں تو کوئی قباحت بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن جو دوسری صورت ہے کہ اگرچہ اس نے جو ہے نگلا نہیں، کچھ قطرے وغیرہ اس نے نہیں اپنے منہ کے اندر، نہیں جو حلق کے نیچے نہیں اتارا، لیکن پھر بھی روزے کی حالت میں بیوی کے جو ہے ہونٹ کو، زبان کو چوسنا یہ مکروہ ہے۔ شریعت اس چیز کو ناپسند کرتی ہے، شریعت جو ہے اس چیز کو ناپسند کرتی ہے۔ البتہ دوسری صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن پھر بھی مکروہ ہے کہ جو ہے روزے کی حالت میں بیوی سے جو ہے بیوی کو بوسہ دینے سے یا بیوی کو کس کرنے سے وہ جو ہے دوری اختیار کرے، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ ہاں، البتہ جب اس کے اپنے نفس پہ کنٹرول ہے تو بالکل اپنے بیوی کے جو ہے پیشانی پہ، ہونٹ وغیرہ پہ صرف بوسہ دے سکتا ہے، اس سے کوئی دقت، کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ اور شریعت کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہی شخص رمضان کے جو ہے دینوں میں، روزے کی حالت میں جو ہے اپنی بیوی کو بوسہ وغیرہ دے، جس کو اپنے نفس پر جو کنٹرول ہو کہ اگر ہم بوسہ دیں گے تو جو ہے ہم جو ہے جمع کرنے کے لیے، وطی کرنے کے لیے جو ہے آمادہ نہیں ہوں گے، یعنی اس کے اندر یہ چھمتا ہو، برداشت کرنے کی جو ہے طاقت و قوت ہو کہ اگر ہم بوسہ دیں تو اپنے نفس کو ہم سمجھا سکتے ہیں، ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ جو ہے وطی وغیرہ کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو جو ہے آمادہ نہ کریں۔ تو میرے بھائی، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرے تو بہتر ہے۔ روزے کی حالت میں آپ جو ہے بوسہ لینے سے، کس وغیرہ کرنے سے آپ پرہیز کریں تو بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہے کوئی شخص جو ہے بوسہ لیا، کس کیا، اس کے بعد وہ برداشت نہیں کر پائے گا، اب اسی صورت میں وہ جمع کر بیٹھا، وطی کر لیا، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے قضا بھی کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ کفارہ وغیرہ بھی دینا پڑے گا۔
چونکہ روزے کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں اگر یہ سب کام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کام جان بوجھ کر کرنا ہوگا۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر جو ہے اس نے روزہ توڑ دیا، ظاہر سی بات ہے کہ وطی وغیرہ کرے گا تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ کفارہ بھی دینا پڑے گا، اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گا۔ تو دوستو حاصل کلام نچوڑ یہ ہوا کہ جو ہے اگر کوئی شخص محض بوسہ وغیرہ اگر لینا چاہتا ہے یا لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر جو ہے چوس لیا تو یہ شریعت اس چیز کو جو ہے مکروہ قرار دیتی ہے، اور کچھ قطرے چوسنے کی صورت میں اگر حلق وغیرہ میں چلے گئے تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو دوستو بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو ہے ان ساری چیزوں سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے۔ البتہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے روزے کی حالت میں آپ جو ہے سو سکتے ہیں، بالکل بیٹھ اٹھ سکتے ہیں، شریعت ان ساری چیزوں سے نہیں روکتی ہے، لیکن ہاں جو ہے خود میں یہ جو ہے برداشت کرنے کی چھمتا قوت ہونی چاہیے۔